اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا کیا ہے جس کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا، نہ کوئی سمجھے گا، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت اور اس کے پیارے انبیاء کرام یہ اس کو سمجھ سکے، یا اس کے پیارے اولیاء کرام بھی اس کو سمجھتے۔ ہم تو اس کو آج تک کچھ بھی نہیں سمجھ سکے، تو چلو آج تھوڑا بہت اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اس لیے میں حاضر ہوا۔ اس سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کو دبا دیں اور اس کو اپنے گروپس میں شیئر ضرور کریں، اور ویڈیوز کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ ویڈیوز ہیں۔ تو ہم آتے ہیں ناظرین اپنے اصل مقصد کی طرف کہ دنیا 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 کیا ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ ایک دن آئے، اپنے ٹائم پر چلے گئے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بڑا رہ جاتا ہے، چھوٹا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کانٹوں کی سیج ہے جس کو پھول بنانا انسان کا کام ہے۔ یہ دنیا کا ڈرامہ ہے، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا ایک ایسا سٹیج ہے جو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسی ٹرین ہے جس کا کوئی ڈرائیور نہیں، اس کا ڈرائیور آپ ہے۔ آپ اس ٹرین کو صراط مستقیم کی لائن پر چلا دیں، یا لائن آتش پر چلا دیں، آگ کی لائن پر چلا دیں جو دوزخ کی طرف جاتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی مانگتا ہے، کوئی بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر مانگتا ہے، کوئی گلی بازاروں میں مانگتا ہے۔ یہ کیا عجیب شے ہے۔ یہاں ہر کوئی مانگنے والا ہی ہے۔ کوئی اپنے رب العزت سے مانگتا ہے، کوئی اپنے آقاؤں سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے کہ خوشی میں دنیا آگے آگے، جب دکھ درد ہو تو دنیا سب سے پیچھے۔ جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بارات میں دلہوں کے آگے بارات ہوتی ہے، شادی جب ہوتی ہے دولہے پیچھے ہوتے ہیں، ناچنے والے، گھومنے والے، اور وہ آگے آگے ہوتے ہیں، خوشیاں منانے والے۔ اور جب جنازہ ہوتا ہے تو آگے جنازہ ہوتا ہے، سب لوگ پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ غم ہوتا ہے، سب پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی دنیا ہے۔ موم بتیاں جلا کر مردوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور موم بتیاں بجا کر سالگرہ منائی جاتی ہے۔ اچھے راستے پر کم لوگ چلتے ہیں، کہیں برے راستے پر اکثریت چلتی ہے۔ اس لیے شراب بیچنے والا کبھی کسی کے گھر نہیں جاتا، اور دودھ بیچنے والا گھر گھر جاتا ہے، اور دودھ لینے والے پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں اس میں پانی تو نہیں ملایا، جبکہ شراب میں خود پانی ملا کر پیتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی چمک ہی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ وہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں۔ اس کا ساتھ مت چھوڑو، جس کا وقت خراب ہے ان کو چھوڑ دو جن کی نیت خراب ہے۔ پازیب ہزاروں میں آتی ہوگی، اور وہ پاؤں کی زینت بنتی ہے، پاؤں میں ڈالی جاتی ہے۔ بندیا جو چند روپوں کی ہوگی وہ ماتھے کا جھومر بنتی ہے۔
یہ ہوتی ہے اپنے اپنے مقدر کی بات۔ تو میں آپ کو ایک حقائق بھی بتاتا ہوں اس زندگی کے بارے میں کہ جس نے زندگی کو ٹھکرا دیا، جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا، جس نے دنیا کے سروں پر چھتر مارے، جوتے مارے، وہ آج بھی اس دنیا کے سروں پر جوتے مار رہا ہے۔ وہ کون ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ ایک دنیا دار شخص درویشی اختیار کرنے کے لیے جنگل میں نکل گیا۔ جنگل یقیناً بیابان ہوگا، وہاں ہو کا عالم ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ تو وہ جنگل میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور ضعیف لاغر اس جنگل میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھانا کہاں سے ملتا ہے، کون اس کو کھانا دیتا ہے۔ تو وہ چھپ کر تھوڑا سا اس کے درویش کے قریب بیٹھ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو کہاں سے کھانا ملے گا، کون لے کر آئے گا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ شام ڈالتے ہی ایک حسین و جمیل دوشیزہ خوب بنی سنوری شم شم کرتی اس کے قریب سے گزر کر سیدھی اس بزرگ درویش کے قریب جا کر بیٹھ گئی، اور ایک تھال وہ جو لائی تھی سے بڑے بڑے لذیذ اور عمدہ کھانے چن چن کر لقمے بنا کر بزرگ کو کھلانے لگی۔ جب بزرگ نے مزید کھانے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو وہ برتن سمیٹ کر دو زانو ہو کر بزرگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ بزرگ نے 5 جوتیاں اس کے سر پر ماری اور وہ برتن سمیٹ کر ہنستی مسکراتی واپس چل پڑی۔ جب وہ اس جعلی درویش کے قریب سے گزری تو اس نے دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حسین و جمیل پری چہرہ، خوب رو حسینہ، ہم بھی آپ کی راہ میں دیدہ دل بچھائے بیٹھے ہیں، کچھ تو کرشمہ حسن ہمیں بھی کروا دیں، اس عاشق مشتاق پر بھی آپ کو تھوڑی سی نظر کر دیں۔ حسینہ نے بے اتنائی سے آگے بڑھتے ہوئے صرف یہ کہا کہ صبح اس کے لیے بھی کچھ لے آئے گی۔ اگلی صبح وہ حسینہ آئی اور جعلی درویش کے سامنے 2 باسی روٹیاں پھینکتے ہوئے کہا، لو تم بھی کھا کر مر جاؤ۔ جعلی درویش بہت حیران اور قدرے پریشان بھی ہوا، دل ہی دل میں بڑبڑایا، عجیب عورت ہے، مجھ جیسے خوبرو جوان کو دھتکار رہی ہے اور اپنے باپ کی عمر سے بھی بڑے بوڑھے پر مری جاتی ہے۔ نہ صرف اسے اچھے اچھے لذیذ کھانے کھلاتی ہے بلکہ اسے جوتیاں بھی کھاتی ہے۔ شاید جوتے کھانا اسے خوش لگتا ہے۔ وہ مسلسل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ حسب معمول وہ کھانا کھلا کر جوتیاں کھا کر ہنستی مسکراتی واپس لوٹی تو اس جعلی درویش کے پاس برتن لینے کے لیے رکی۔ جعلی درویش نے اس حسینہ کا ہاتھ تھاما اور جوتی اٹھا کر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حسینہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گراتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جعلی درویش نے کہا، اس بڈھے سے تو بڑے آرام سے جوتیاں بھی کھاتی ہو اور خوش بھی ہوتی ہو، اسے کھانے بھی عمدہ اور لذیذ کھلاتی ہو اور مجھے خشک روٹیاں، جبکہ میں اس بڈھے سے کہیں جوان اور خوبرو ہوں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کس نسل کی عورت ہے؟ عورت نے کہا، تم مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ جعلی درویش نے کہا، میں نہیں جانتا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ حسینہ بولی، میرا نام دنیا ہے۔ اس درویش نے عین شباب میں مجھے 3 طلاق دے کر درویشی اختیار کر لی تھی۔ میں مسلسل 50 سال سے اسے لبانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر یہ میرے قابو ہی نہیں آتا۔ یہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے تیری طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تو نے تو مجھے اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا، وہ کیسے؟
حسینہ نے کہا تم نے اپنی پگڑی میں 1 روپیہ کس لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے جبکہ دعویٰ تیرا ترک دنیا اور درویشی کا ہے؟ تو یہ سن کر جعلی درویش نے سر سے اپنی پگڑی کھول لی تو اس سے 1 روپیہ نکلا، اور اس نے اسی لیے ہی رکھا ہوا تھا کہ بوقت ضرورت میرا کام آئے گا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور حسینہ سے کہا کہ اب آپ مجھے کیسے مل سکتی ہو؟ اس نے کہا جس کو شام کو کھا لے اور صبح کے لیے رکھ لے میں اس کو نہیں مل سکتی، جو صبح کو کھا لے اور شام کے لیے رکھ لے میں اس کو نہیں مل سکتی۔ میں تو اس کو مل سکتی ہوں کہ جس نے توکل اللہ کیا ہو، جس نے اللہ پر توکل کر لیا کہ جو کچھ ہے میرا اللہ ہے، اس نے صبح بھی مجھے اس نے دینا ہے، شام کو بھی مجھے اس نے دینا ہے، جو میری عیش و عشرت میری رعنائیوں سے دور ہو گیا تو میں اس کی ہو گئی۔ تو یہ تھا ناظرین کرام آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ترک دنیا اس طریقے سے کریں جس طریقہ سے اس بزرگ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، جیسے طلاق دے دی اس سے رابطہ نہیں ہے۔ طلاقیں دینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تمام عیش و عشرت کو ختم کر دیا، اپنے نفس کو مار دیا، اپنے نفس کو ختم کر دیا، اپنی تمام خواہشات چاہتوں کو ختم کر دیا۔ یہی طلاقیں ہیں، یہی اس نے طلاقیں دی۔ تو آج وہ اس دنیا کے سر پر جوتے مار رہا ہے۔ اگر آپ بھی ایسا کر لیں تو یہ دنیا بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اللہ آپ سب کو اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔